فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح رسالہ اعتقادیہ، تالیف شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 49 پڑھیں گے۔ 34واں باب انبیاء و اوصیاء کی ملائکہ پر افضلیت کا بیان کی تفصیل کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 513۔ ہیڈنگ ہے ملائکہ کی خوراک۔ ملائکہ کی غذا و خوراک جیسا کہ متن رسالہ میں مذکور تسبیح و تقدیس اور عبادت الہی ہے۔ یہ امر بکثرت احادیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ ملائکہ مادی آب و دانہ سے بے نیاز ہیں، بلکہ ان روحانین کی غذا بھی روحانی ہے، اور وہ ہے معرفت کردگار و تسبیح و پروردگار۔ یہ بھی واضح ہے کہ وہ ذکوریت اور انوشیت و لدول و تناسل، بول و براز، ضعف و کمزوری اور رنج و بیماری وغیرہ کے ساتھ متصف نہیں ہوتے۔ محدث جزائری انوار نعمانیہ میں تحریر فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ اخبار متاثرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ کی غذا حمد باری اور پانی تقدیس الہی ہے، اور ان میں حیوانی خواہش نہیں ہے اور نہ ہی ان میں دنیاوی لذات کی طرف میلان ہے۔ ملائکہ کی کثرت تعداد خلاق عالم کی مخلوق میں ملائکہ اس قدر کثیر التعداد ہے کہ سوائے خلاق عالم کے اور کوئی ان کی تعداد نہیں جانتا۔ اس سلسلے میں بکثرت روایات وارد ہیں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، آسمان میں قدم رکھنے کی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ موجود نہ ہو۔ انوار نعمانیہ وغیرہ کتب میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے دریافت کیا گیا تھا کہ آیا ملائکہ کی تعداد زیادہ ہے یا نبی یا بنی آدم کی؟ فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس قدر زمین میں مٹی کے ذرے ہیں، آسمان میں اس سے زیادہ فرشتے موجود ہیں، اور آسمانوں میں کوئی قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہاں فرشتے موجود ہیں جو اس کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، اور زمین میں کوئی شجر و مدر نہیں مگر یہ کہ اس کے پاس فرشتے موجود ہیں جو ہر روز اپنے کام کی رپورٹ بارگاہ قدرت میں پیش کرتے ہیں، اور وہ ہر روز ہماری ولایت کا اقرار کرتے ہیں اور ہمارے دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں اور ان پر عذاب کے نازل ہونے کی درخواست کرتے ہیں۔ بعض روایات سے یہاں تک مستفاد ہوتا ہے کہ نباتات کے ہر پودے کے ساتھ اور بارش کے ہر ایک قطرے کے ساتھ ایک ملک موکل ہوتا ہے۔ اس کا یہ ارشاد بجا ہے کہ وہ اس قدر مخلوق خلق کرتا ہے کہ تم جانتے ہی نہیں ہو۔ ملائکہ کے انواع و اقسام کا اجمالی بیان۔ آیات و اخبار سے واضح و اشکار ہوتا ہے کہ اعمال، وظائف اور کاروبار کے لحاظ سے ملائکہ کی کئی قسمیں ہیں۔ ملائکہ جیسا کہ نمبر 1 ملائکہ حاملین عرش، نمبر 2 ملائکہ وحی و اعلام، نمبر 3 ملائکہ جنت، نمبر 4 ملائکہ دوزخ، نمبر 5 کرامن کاتبین جن کی صفت ہے کہ یعلمون ما تعلمون، نمبر 6 ملائکہ محافظین، نمبر 7 ملائکہ مشتقین جو کہ حجاج و زوار کی مشاہد کرتے ہیں جیسے کہ روایت میں وارد ہے، نمبر 8 ملائکہ بحار و قفا جو امطار دریا بہاتے ہیں اور بارش برساتے ہیں، نمبر 9 ملائکہ موت و حیات،
نمبر 10 ملائکہ حساب و کتاب، جن کو منکر و نکیر کہا جاتا ہے۔ ان تمام اقسام کے ملائکہ کو مدبرات الامر کہا جاتا ہے۔ ارشاد قدرت ہے، اگر ان تمام انواع و اقسام کی کما حق و توضیح و تشریح کی جائے تو اس قدر طوالت ہو جائے گی جس کے لیے اوراق کتاب مکمل نہیں ہو سکتے، اس لیے اسی اجمالی بیان پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ بعض شکوک و شبہات کا ازالہ، مذکورہ بالا حقائق پر چند رقیق و شکوک و شبہات عائد کیے جاتے ہیں، ان کا بیان ما ازالہ یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ شبہ اول، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز موجود ہو اور پھر دکھائی نہ دے؟ اس شبہ کا چند وجہ جواب۔ وجہ اول، یہ امر اپنے مقام پر محقق و مبرہن ہو چکا ہے کہ کسی چیز کا حاسہ بصر کے ساتھ دکھائی نہ دینا اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں بن سکتا، جیسے حب و بغض، بھوک و پیاس وغیرہ اشیاء موجود ہیں مگر آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی۔ وجہ دوم، بہت سی چیزیں اسی عالم میں موجود ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، جیسے روح اور ایتھر، جس کے متعلق ان لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے تمام عالم بھرا پڑا ہے، یا جیسے ہوا۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ملائکہ کا مادہ مادہ ایتھر یا مادہ ہوا کی طرح ہو؟ وجہ سوم، ممکن ہے کہ ان کی شفافیت و لطافت کی وجہ سے ہم میں ان کو دیکھنے کی طاقت نہ ہو، مگر جن کی قوت بصارت زیادہ تیز ہوتی ہے مثل انبیاء و اوصیاء، وہ ان ظاہری آنکھوں سے ہی ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، لہٰذا جن کی صداقت دلائل و معجزات سے ثابت ہے، ان کے دیگر اخبار کی طرح وجود ملائکہ اور ان کی رویت کے بارے میں بھی عقلاً ان کی تصدیق کرنا واجب ہے۔ دوسرا شبہ، جب ملائکہ اجسام لطیفہ نورانیہ ہیں تو وہ افعال شاقہ کی انجام دہی پر کس طرح قدرت رکھتے ہیں جن کی انجام دہی سے انسانی قوتیں عاجز ہیں؟ اس شبے کا جواب، یہ شبہ بھی حقائق سے جہالت یا تجاہل پر مبنی ہے، ورنہ کون نہیں جانتا کہ ہوا باوجود جسم لطیف ہونے کے کس طرح بڑے بڑے درختوں کو بیغ و بن سے اکھاڑ دیتی ہے، اور کس طرح سربا فلک محکم اور مضبوط عمارتوں کو چشم زدن میں نیست و نابود کر دیتی ہے۔ نیز قوت برقی کو دیکھیے کہ کس طرح بڑی بڑی گراں اشیاء کے جنہیں ہزاروں آدمی مل کر حرکت بھی نہیں دے سکتے، کس طرح اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور معمولی سی کوہربائی تار سے بڑے بڑے وزنی جہاز وغیرہ اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر خدا تعالیٰ ملائکہ میں اپنی قدرت کاملہ سے مافوق العادت اور قوت ودیت کر دے تو اس میں کیا تعجب ہے؟ لہٰذا اسلامی کتب میں جناب لوط کی بستیوں کو جناب جبرائیل کا اپنے ایک پر اٹھانا اور بلند کرنا کہ اہل آسمان ان کے مرغوں کی آواز کو سننے لگے اور پھر وہاں سے الٹ دینا جو مذکور ہے، اس میں ہرگز کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے، خود انسان کے اندر اس کی نظیر موجود ہے۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھ کی قوت سے لوہے تک کو توڑ ڈالتے ہیں، حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ ہاتھوں کی قوت محض ان کے پٹھوں کا عمل ہے، جن کی انتہا ایک نہایت نازک اور پتلے گودے مبدأ اعصاب جو دماغ کا ایک حصہ تک ہوتی ہے، جو کہ مبدأ حرکت ہے، وہ اس قدر نازک ہے کہ خارجی جسم کے معمولی سے صدمے کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ اس مقدار سے جو اس کے لیے ضروری ہے خون کا ایک زائد قطرہ بھی اس کے نیست و نابود کرنے کے لیے کافی ہے، جس کے بعد انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اندازہ لگائیے کہ جو خدائے قادر و قیوم ایسی لطیف و نازک شے کو ایسی قوت عطا فرما سکتا ہے جو کثیف اور سخت اشیاء کو بھی حاصل نہیں، تو کیا وہ خدا اپنے ملائکہ کو فوق طاقت بشری قوت عطا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تیسرا شبہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شے چشم زدن میں زمین و آسمان والی مسافت اور دیگر مسافات بعیدہ کو قلیل مدت میں طے کرے، جیسا کہ ملائکہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے؟ اس شبے کا جواب، یہ شبہ بھی کوئی وزن نہیں رکھتا۔ اس شریعت سیر کی نظیریں بھی موجود ہیں۔ ہوائی کو لے لیجئے کہ اس کی تیزی و سرعت ایسی مسلم ہے کہ محتاج بیان نہیں ہے۔ جدید حکماء و سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ بجلی 1 منٹ میں 500 دفعہ زمین کے گرد گھوم سکتی ہے، اور بعض ستارے ایک ساتھ میں 8,80,000 میل حرکت کر لیتے ہیں۔ ستارہ مشتری کو ہی دیکھیے، جس کے متعلق علم حیات میں بیان کیا گیا کہ وہ ہماری زمین سے 1411 گنا زیادہ ہے۔ اللہ اکبر! باوجود اس کی جسامت کے 1 گھنٹے میں 30,000 میل اس کی رفتار ہے، یعنی توپ کے گولے سے 80 درجہ تیز۔ چنانچہ جتنی دیر میں انسان سانس لیتا ہے اتنی عرصے میں وہ 9 میل چل جاتا ہے۔
از روئے قرآن اسلام اور سائنس کتاب کا حوالہ ہے۔ آج کل انسانوں نے ایسے راکٹ ایجاد کر لیے ہیں جو کئی ہزار میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلتے ہیں، تو کیا خدائے قدیر اس بات پر قادر نہیں کہ ملائکہ کو یہ طاقت عطا کرے کہ وہ چشم زدن میں مسافت بعیدہ کو طے کر سکیں؟ لہٰذا اسلامی کتابوں میں جو یہ مرقوم ہے کہ جب برادران یوسف نے جناب یوسف کو چاہ میں ڈالا تھا تو آپ ابھی 7ویں اینٹ تک نہیں پہنچنے پائے تھے کہ جبرائیل امین نے آ کر نیچے اپنے پر بچھا دیے تھے، تو اس میں کوئی قابل انکار بات نہیں ہے۔ اس تقریر دل پذیر سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جناب آصف بن برقیہ کا ایک لمحے میں اقصائے یمن سے اقصائے شام میں تخت بلقیس کا حاضر کرنا، حضرت امیر کا چشم زدن میں مدینہ سے مدائن پہنچنا اور جناب سلمان کی تجہیز و تکفین کر کے واپس تشریف لانا اور حضرت عیسیٰ کا جسم انصری کے ساتھ چرخ چاروں پر چڑھ جانا اور جناب ختمی مرتبت کا شب معراج 7 آسمانوں سے بھی آگے بڑھ جانا اور پھر جلد ہی واپس تشریف لے آنا کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ خارق عادت ضرور ہے۔ اسی خارق عادت امر کو ہی معجزہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ چوتھا شبہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی جسم مختلف شکلیں تبدیل کر سکے؟ اس شبے کا جواب، یہ شبہ بھی محض وہم کی ایجاد ہے، ورنہ عقل مند انسان یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان ضعیف البیان کیمیاوی عمل سے لطیف و کثیف اور کثیف کو لطیف بنانے پر قدرت رکھتا ہے، تو کیا قادر قیوم ذات ذوالجلال اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اپنی ایک عظیم المرتبہ مخلوق کو مختلف شکلیں اختیار کرنے کی طاقت مرحمت فرمائے؟ لہٰذا اگر قرآن میں یہ مذکور ہے کہ جناب مریم کے پاس جب جناب جبرائیل آئے تھے تو جامع بشریت زیب تن کر کے آئے تھے، تو اس میں ذرا بھر کوئی جائے تحریر و تعجب نہیں ہے۔ انتباہ ہمارے ان بیانات سے جنات کے وجود پر جو ارادات عائد ہوتے ہیں ان کے جوابات بھی معلوم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جنات بھی ملائکہ کے ساتھ مذکورہ بالخواص آثار میں سے اکثر خواص میں شریک ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ ان کی خلقت ناری اور ملائکہ کی نوری۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ 34واں باب اپنے اختتام کو پہنچا اور صفحہ نمبر 517 پہ آغاز ہوتا ہے 35واں باب انبیاء اور ان کے اوصیاء کی تعداد۔ جناب شیخ ابو جعفر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اور ان کے اوصیاء کی تعداد کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ نبی 1,24,000 ہیں اور اتنی ان کے وصی ہیں۔ ہر ایک نبی کے لیے ایک وصی ہوتا تھا، جسے نبی بحکم الہی اپنا وصی قرار دیتا تھا۔ ہم ان کے بارے میں یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام انبیاء حق کے ساتھ خدائے برحق کی جانب سے تشریف لائے، ان کا قول خدا کا قول اور ان کا حکم خدا کا حکم ہے، ان کی اطاعت خدا کی اطاعت اور ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے، اور ان تمام انبیاء نے سوائے خدا کی وحی اور اس کے حکم کے کبھی کوئی حکم اپنی طرف سے نہیں دیا۔ اس تمام گروہ انبیاء میں سے 5 ایسے نبی ہیں جو سب انبیاء کے سردار و قطب آسیائے نبوت ہیں، جن پر وحی کا دار و مدار ہے، اور وہ اولو العزم پیغمبر اور صاحب شریعت رسول ہیں۔ ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ان تمام انبیاء میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل و اشرف ہیں اور ان سب کے سردار ہیں۔ یہ جناب حق کے ساتھ تشریف لائے اور گزشتہ انبیاء کی تصدیق و تائید فرمائی۔ جن لوگوں نے آ جناب کی تکذیب کی وہ دردناک عذاب کا ذائقہ چکھیں گے، اور جو لوگ آ جناب پر ایمان لائے ان کا احترام اور ان کی نصرت کی اور ساتھ ساتھ اس نور مقدس کی اتباع بھی کی جو آ حضرت کے ساتھ نازل ہوا تھا، تو بس یہی انسان کامیاب ہونے والے اور راستگاری پانے والے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ خدا عز و جل نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی جو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے افضل ہو۔ یہ حضرات خداوند عالم کو اپنی تمام کائنات سے زیادہ محبوب اور زیادہ محترم ہیں۔ یہی وہ پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عہد الست میں خداوند عالم کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، جبکہ خدا نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا اور ان کو اپنے نفوس پر گواہ بنا کر فرمایا تھا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟
تو سب سے پہلے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار نے ابتدا کیا تھا۔ روز میثاق خداوند کریم نے تمام انبیاء پر جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو مابعوث فرمایا، اور خدا نے انہیں وہ سب فضائل و کمالات ماشاء زائد عنایت فرمائے جو دیگر انبیاء کو ان کی معرفت کے مطابق مرحمت فرمائے تھے، کیونکہ ہمارے رسول کی معرفت سب سے بڑی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے رب العالمین کے ربوبیت کا اقرار کیا تھا، محمد و آل محمد علیہ السلام کی خاطر پیدا فرمایا ہے۔ مگر اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا۔ خدا عزوجل نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا، نہ جنت و دوزخ کو، نہ آدم و حوا پیدا ہوتے، اور نہ فرشتے عالم وجود میں آتے، اور نہ کائنات عالم کی کوئی چیز پیدا ہوتی۔ ہمارا عقیدہ یہ بھی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام مخلوق پر حجت خدا بندی 12 امام ہیں۔ ان میں سے پہلے امام حضرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، چوتھے حضرت امام زین العابدین، پانچویں حضرت امام محمد باقر، چھٹے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں حضرت امام موسیٰ کاظم، آٹھویں حضرت امام علی رضا، نویں جناب امام محمد تقی علیہ السلام، 10ویں حضرت امام علی نقی علیہ السلام، 11ویں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، اور 12ویں جناب مہدی علیہ السلام۔ صاحب العصر والزمان اور خلیفہ الرحمن نے جو حجت خدا اور قائم بالامر اللہ ہیں، آنکھوں سے غائب مگر شہروں میں حاضر ہیں، صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ ان بزرگواروں کے متعلق ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ وہی اولی الامر ہیں جن کی اطاعت اور فرما برداری کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ تمام لوگوں کے گواہ، خدا کے علوم کے دروازے، اس تک پہنچنے کا راستہ و ذریعہ ہیں، اور اس کی معرفت کے راہبر ہیں، اس کے علم کے خزانہ، اس کی وحی کے ترجمان، اور اس کی توحید کے ارکان ہیں۔ یہ سب بزرگوار خطا سے منزہ، لغزش سے محفوظ اور گناہ سے معصوم ہیں۔ یہی وہ حضرات ہیں جن سے خدا نے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھا ہے، اور ان کو ایسا پاک رکھا ہے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ حضرات صاحب معجزات و دلائل تھے۔ نیز یہ بزرگوار تمام اہل زمین کے لیے اسی طرح باعث امن و امان ہے جس طرح آسمان والوں کے لیے ستارے باعث امان ہیں۔ ان مقدس حضرات کی مثال اس امت میں کشتی نوح کی سی ہے، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ نیز ان کی مثال بنی اسرائیل کے باب حتہ کی مانند ہے، جو اس سے داخل ہوا، اس کے سابقہ گناہ معاف ہو گئے۔ یہ سب کے سب خداوند عالم کے ایسے مکرم و معظم بندے ہیں جو کسی بات میں بھی اس کے حکم سے سر موت تجاوز نہیں کرتے اور اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ہم ان حضرات کے بارے میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ ان کی محبت عین ایمان اور ان سے عداوت کھلم کھلا کفر ہے۔ ان کا حکم خدا کا حکم، ان کی نہیں خدا کی نہیں ہے، ان کی اطاعت خدا کی اطاعت اور ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ ان کا دوست خدا کا دوست اور ان کا دشمن خدا کا دشمن ہے۔ ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے کہ زمین کبھی ایسے شخص سے خالی نہیں رہ سکتی جو مخلوق پر حجت خدا ہو، خواہ وہ ظاہر ہو، مشہور ہو یا مخفی ہو، مستور۔ ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس وقت زمین میں حجت خدا ہو اور اس زمانے میں بندوں پر خلیفہ خدا حضرت قائم منتظر محمد بن حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہم السلام ہیں۔ یہی وہ بزرگوار ہیں جن کے نام و نسب کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ آپ ہی دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح کہ وہ اس سے پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ آپ ہی وہ مقدس ہستی ہے جس کے ذریعے سے خداوند عالم اپنے دین کو تمام ادیان عالم پر غالب فرمائے گا، اگرچہ مشرک اسے ناپسندی کریں۔ خداوند عالم جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرق و مغرب تک تمام روئے زمین کو فتح کر دے گا، یہاں تک کہ روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ باقی نہ رہے گی جہاں سے اذان کی آواز نہ سن آئے گی۔ ساری دنیا میں بس خدا کے دین کا ہی ڈنکا بجے گا۔ یہ وہی مہدی موعود ہیں جن کی بطور پیشن گوئی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ جب آپ ظہور فرمائیں گے اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی آسمان سے
اتریں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آن جناب کے پیچھے نماز پڑھنے والا جناب رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی مانند ہوگا، کیونکہ وہ جناب رسول خدا کے خلیفہ اور ان کے وصی ہیں۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ آن جناب کے سوا کوئی اور شخص قائم آل محمد نہیں ہو سکتا، اگرچہ مدت دراز تک ہی کیوں نہ غائب رہیں، بلکہ اگر ان کی غیبت کا سلسلہ زندگانی دنیا تک بھی دراز ہو جائے تب بھی ان کے علاوہ کوئی اور شخص قائم آل محمد نہیں ہو سکتا، کیونکہ جناب رسول خدا اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے انہی کا نام و نسب بتایا اور انہی کی خلافت پر نص فرمائی اور انہی کے ظہور کی بشارت دی ہے، صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ میں نے اس فصل کو اپنی کتاب ہدایہ سے اخذ کیا ہے۔ 35واں باب عدد انبیاء و اوصیاء کے متعلق اعتقاد۔ اس باب کے مطالب کا اجمالی بیان۔ اس باب میں سرکار مصنف علام نے چند امور کا ذکر کیا۔ نمبر 1 انبیاء کی تعداد، نمبر 2 جناب رسول خدا کی افضلیت پر تمام انبیاء، جناب رسول خدا کی افضلیت بر تمام انبیاء، نمبر 3 ائمہ ہدیٰ کی دیگر تمام مخلوق خدا پر افضلیت، نمبر 4 امامت ائمہ اہل بیت کا اثبات، نمبر 5 حضرت امام زمانہ کے وجود کا اثبات۔ ہم ذیل میں ان امور پر بقدر ضرورت و گنجائش تبصرہ کرتے ہیں، لیکن ان مباحث میں داخل ہونے سے قبل اس نبوت اور اس کے شرائط و خواص اور معرفت انبیاء کے معیار پر کچھ تبصرہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حقیقت نبوت کا اجمالی بیان۔ نبوت کی حقیقت کیا ہے اور اس کے شرائط و لوازم کیا ہیں؟ کسی نبی کے پہچاننے کا معیار و میزان کیا ہے؟ ان مسائل پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے نہ وقت ہے اور نہ کتاب میں گنجائش ہے۔ نبوت ایک عطیہ الہی اور محبت رہبانی ہے جو کسب و اکتساب اور تفویض و تلاش سے دستیاب نہیں ہوتی۔ نمبر 2 خدا بہتر جانتا ہے کہ منصب رسالت کہاں قرار دینا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرے، وہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ یہ تینوں نبوت وہ درجہ خاصہ ہے کہ تنفیع جس میں وہ آنکھ کھل جاتی ہے، جس سے وہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں جن کے ادراک کی عقل اس طرح محروم ہے جس طرح قوت سامع رنگ کے اور ادراک سے قاصر ہے۔ شرائط و خصائص نبوت کا بیان۔ خداوند عالم جسے یہ منصب عطا فرماتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حسب و نسب، عقل و دانش، اخلاق و آداب، عادات و خصائل اور فضائل و شمائل، غرض کے تمام صفات جمیلیہ سے مستفیض ہونے اور تمام صفات رذیلیہ مثل حرص و حسد اور بخل و جبن وغیرہ سے منزہ و مبرہ ہونے میں یگانہ روزگار اور تمام افراد ملت سے افضل و اعلیٰ ہو۔ مختصر لفظوں میں یوں سمجھو کہ اس کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک عصمت، دوسرے معجزہ، اور یہ سب نتیجہ ہے اس بات کا کہ نبی نفس قدسیہ کا مالک ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام کو اپنے انہی نفوس قدسیہ کی وجہ سے تمام انسانوں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ ان کی عقل و فہم عام انسانی عقول و افہام سے بالاتر اور ان کی نزاہت و طہارت تمام لوگوں سے بیشتر ہوتی ہے۔ ان کو من جانب اللہ یہ خصوصیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ گناہوں کی علائش سے ملوث نہیں ہوتے۔ وہ لوگوں کو عقائد صحیح و اعمال حسنہ اور اخلاق جمیلیہ کی تعلیم و تلقین کر کے ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ جس طرح انسانوں کے بعض افعال حیوانوں کو عجیب و غریب معلوم ہوتے ہیں، اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے بعض افعال انسانوں کو معجزہ معلوم ہوتے ہیں۔ اگرچہ نبی بشریت و انسانیت میں دوسرے انسانوں کے ساتھ شریک ہوتا ہے، مگر وہ عقل و فہم اور عصمت و طہارت، اعجاز نمائی اور تلقی وحی خدائی میں ان سے جدا ہوتا ہے۔ سورہ پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 3۔ سورہ کا نام نہیں دیا گیا یہاں پہ۔ میں بھی بشر ہوں مگر میری طرف وحی ہوتی ہے، اسی وحی نے ان کو دوسرے لوگوں سے ممتاز و مشخص کر دیا۔ یہاں نبوت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حسن صورت، اعتدال مزاج، نشو و نما کی پاکی، حسن ترتیب، طہارت نسب، کرم اخلاق، حسن اخلاق، نیکی، تینت، متانت اور سنجیدگی، دوستان خدا کے ساتھ تواضع اور دشمنان خدا کے ساتھ شدت،
راست گفتار، امانت دار، غرض کے اوصاف جمیلہ کا مجموعہ ہو اور تمام صفات رذیلہ سے اس کا دامن پاک و صاف ہو۔ بشریت انبیاء علیہ السلام دیگر اکثر مسائل کی طرح نبی آخر زماں کی بعثت سے قبل اس مسئلے کی حقیقت بھی افراد و تفرید کے دھندلے میں گم تھی۔ یہودیوں کی طرح اور بھی بعض اہل مذہب نبیوں کو ایک پیشن گوئی کرنے والے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کو عام، معمولی اور گناہگار آدمی سمجھتے تھے۔ یہ تفریز کی انتہا تھی۔ ان کے بالمقابل عیسائی تھے جو اپنے منجی کو انسان سے مافوق مخلوق، خدا کا جز یا ناسوت و لاہوت کا مقدس مجموعہ سمجھتے تھے۔ اس طرح ہندو بھی اپنے ہادیوں کو دیوتا اور اوتار یعنی خدائے مجسم یا انسان کے لباس میں خدا قرار دیتے تھے اور ان کو خدائی طاقتوں کا حامل سمجھتے تھے۔ یہ افراد کی انتہا تھی۔ اسلام نے ان دونوں نظریوں کے بین ایک معتدل نظریہ عادلانہ پیش کیا جو افراد و تفرید کی کجرویوں سے پاک ہے۔ وہ ایک طرف انبیاء و مرسلین کو مخلوق انسان بندے خدا اور حکم خدا کے سامنے درماندہ اور سرنگوش تسلیم کرتا ہے، تو دوسری طرف ان کو بہترین خلائق، عصمت و طہارت کا پیکر، سعادت و ہدایت کا مرکز، علم و فضل کا محور اور صاحب اعجاز قرار دیتا ہے۔ عام اہل عرب بھی ہندوؤں، یونانیوں اور عیسائیوں کی طرح یہ سمجھتے تھے کہ انسان کی ہدایت کے لیے خود انسان نہیں بلکہ انسان سے مافوق کوئی ہستی ہونی چاہیے، اور ان کے خیالات میں وہ ہستی فرشتوں کی تھی۔ قرآن مجید نے بار بار ان لوگوں کے اس غلط نظریے کو پیش کر کے اس کی تکذیب کی ہے اور اعلان کیا کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے تو البتہ ان کی طرف کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جاتا۔ مطلب یہ کہ چونکہ زمین میں انسان بستے ہیں، اس لیے ضرورت تھی کہ ان کی طرف کسی انسان کو ہی منصب نبوت پر فائز کر کے بھیجا جاتا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ انبیاء و اوصیاء دو جنبے رکھتے ہیں۔ اگر بنظر غیر حالات کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و اوصیاء کے دو جنبے ہوتے ہیں۔ ایک جنبہ خالص بشریت کا ہے کہ وہ انسانوں کی طرح کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، شادی و غمی میں مبتلا ہوتے، صحت و مرض کا شکار ہوتے، پیدا ہوتے اور موت کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ دوسرا جنبہ ہے روحانیت اور نورانیت والا۔ وہ اپنی روحانیت و پاکدامنی، عصمت و طہارت، علم و فضل، رشد و ہدایت، عظمت و جلالت اور اختصاص نبوت میں عام انسانوں سے بلند تر ہیں۔ یہودیوں کی طرح جن لوگوں کی نظر صرف ان کے جنبہ بشری پر پڑی، انہوں نے ان کو معمولی انسان کہنا شروع کر دیا، اور عیسائیوں کی طرح جن کی نگاہ ان کے صرف روحانی جنبے پر پڑی، انہوں نے ان کو مافوق انسان مخلوق قرار دے کر ان میں الوہیت کے اوصاف ثابت کرنے لگے۔ حالانکہ یہ دونوں نظریے جادہ اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں۔ حق ان کے وسط میں ہے۔ وہ بشری حالات کے لحاظ سے بلا شک انسان ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مخصوص روحانی کمالات کی بنا پر عامۃ الناس کے سید و سردار بھی ہوتے ہیں۔ مولانا سید محمد سبطین صاحب مرحوم اسی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اس میں شک نہیں کہ نبی بشر ہوتا ہے، لیکن اگر ہم خاک ہیں تو وہ اکسیر، ہم پتھر ہیں تو وہ گوہر، ہم سنگ خارہ ہیں وہ پارس، ہم ذرہ وہ آفتاب، ہم جاہل وہ عالم، ہم ناقص وہ کامل، ہم مثل قالب ہیں وہ جان عالم۔ وہ بشر ہیں مگر روح مجسم، وہ جسم ہے مگر جسم مروح۔ ہم ثابت کر چکے کہ جنسیت یا نوعیت میں شریک ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ جملہ کمالات و صفات میں مساوی ہو۔ کشف الاسرار صفحہ نمبر 29۔ کفار کے منشائے اشتباہ کی نشاندہی: جب انبیاء من جانب اللہ اپنے معبود سے نبوت کا اعلان کرتے تو کفار ان کے جنبہ بشری کی مذکورہ بالا خصوصیات کو دیکھ کر کہتے تو تم ہماری طرح آدمی ہو، تم نبی کس طرح ہو سکتے ہو؟ سورہ بنی اسرائیل۔ کیا خدا نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ انسان رہنمائی کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے۔ کیا بشر ہمیں ہدایت کریں گے؟ اس شبہ کا شکار ہو کر عیسائی حضرت عیسیٰ کی انسانیت کا انکار کر بیٹھے۔ غرض کہ ہمیشہ کفار نے یہ کہہ کر تم نہیں ہو مگر ہماری طرح بشر۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 2۔ تصویر کے دونوں رخ: انبیاء علیہ السلام نے ان کے جواب میں ہمیشہ اپنی بشریت کے اقرار کے ساتھ
اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام نے ان کے جواب میں ہمیشہ اپنی بشریت کے اقرار کے ساتھ اپنے دوسرے جملے کی نشاندہی کراتے ہوئے کہا کہ ہم ہیں تو بشر و انسان مگر خدائے رحمان کے خاص لطف و کرم اور فضل و احسان یعنی نبوت اور اس کی خصوصیات سے سرفراز ہیں۔ ان کے رسولوں نے جواب میں کہا کہ ہم ہیں تو تمہاری طرح بشر، لیکن خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ اس طرح انبیاء نے تصویر کا دوسرا رخ پیش کر کے ان کو دعوت فکر دی۔ دیگر پیغمبروں کی طرح جناب خاتم الانبیاء نے بھی بحکم پروردگار بار بار یہ اعلان فرمایا، میں تمہاری طرح بشر ہوں، ہاں اللہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ ایک مقام پر کفار کے چند غلط اور ناجائز مطالبات کے جواب میں تعلیم ایزدی فرماتے ہیں، سبحان اللہ تو میں تو ایک بشر اور رسول ہوں۔ اس فرمان واجب الاذغان سے جہاں اس گروہ کے نظریات فاسدہ کی رد مقصود ہے جو نبیوں کو صفات الوہیت کا حامل سمجھتے ہیں، وہ ان لوگوں کے خیال باطل کا ابطال بھی مد نظر ہے جو پیغمبروں کو عام انسانوں جیسا ایک انسان سمجھتے تھے۔ ان آیات میں جہاں اعلان بشریت ہے وہاں اس کے ساتھ رسالت اور وحی نبوت کا بھی اعلان ہے ظاہر اور اسی ان بیسیوں خصائص و لوازم کا بھی اعلان ہے جو حامل ہے وحی نبوت ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ایک افراد پسند گروہ ایسا ہے جو نبوت کے ڈانڈے تو توحید سے ملا دیتا ہے، اور دوسرا وہ تفرید پسند گروہ ہے جو برملا یہ کہتا ہے کہ پیغمبروں کو عام انسانوں پر کسی قسم کی کوئی بلندی و برتری حاصل نہیں سوائے اس کے کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے اور عام انسان اس سے محروم ہیں۔ حالانکہ صاحبان عقل و خرد سمجھتے ہیں کہ وحی کے فارغ ہونے کے یہ معنی نہیں کہ نبی القائے ربانی وحی سے متصف ہونے کے علاوہ بقیہ تمام اوصاف و کمالات یا نقائص و عیوب میں عام انسانوں کے برابر ہوتا ہے۔ یہ کہنا تو ایسا ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ عالم و جاہل میں صرف علم کا فرق ہے، یا تو اس کے یہ معنی ہے کہ علم و جہل کے علاوہ علم و جہل کے متضاد اوصاف میں دونوں برابر ہیں، اور ان میں عقل، اخلاق، تہذیب و شرافت، حکمت و دانائی میں کوئی فرق نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں علم و جہل کا فرق بیان کر کے ان دونوں کے درمیان علم و جہل کے سینکڑوں لوازم و خصائص کا فرق تسلیم کر لیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح نبی اور غیر نبی میں وحی کا فرق بیان کر کے صاحب وحی اور غیر صاحب وحی انسانوں کے درمیان ان سینکڑوں لوازم و خصائص اور اوصاف و کمالات کا فرق تسلیم کرنا پڑے گا۔ 35واں باب عدد انبیاء و اوصیاء کے متعلق اعتقاد کی تفصیل کا ابھی باقی ہے، لیکن ہم یہاں کتاب کے پارٹ نمبر 49 کا اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 50 کا آغاز ہم اسی باب سے انشاءاللہ کریں گے۔